بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک نماز تھا۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ یوز ہوا ہے۔ شب معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی تھی اور ہر امت، ہر دور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو نماز تھی وہ فرض تھی۔ کسی کی 2 رکعت تھیں، کسی پر 2 نمازیں فرض تھی، کسی پہ 3 تھیں، کسی پہ 10 تھیں۔ ہر امت کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نماز فرض تھی، لیکن امت محمدیہ پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بھی ہم نے ابھی لاسٹ لیکچر میں پڑھا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، شرائط نماز کتنی ہیں، اوقات نماز کیا ہیں، ٹوٹل رکعت کتنی ہے نماز کی، یہ ہم نے اہم اس کے پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کے فوائد، یہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو نماز پڑھنے کے فائدے دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ تو آج پہلے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کے بعد اس کے ٹاپک کو بک سے شارٹ کویسچن MCQs کو نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ نماز خدا کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں مومن اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر نہایت ادب و احترام سے بارگاہ الہی میں کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کی حالت میں خوب جھکتا ہے اور سجدے کی حالت میں تو اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ یعنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح بندہ مومن کی حاضری گویا حق تعالیٰ کی ملاقات بلکہ کا معراج بن جاتی ہے۔ مطلب کہ جب وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو وہ قرب الہی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی معراج اسے ملتی ہے۔ نماز قلبی اور روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یاد الہی میں مصروف ہو جاتا ہے تو اسے قلب و روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو اور تو بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچھ رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازیوں کا ہے کہ 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نمازوں کے ذریعے اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ نماز دن رات میں 5 مرتبہ مومنوں کو بیدار کر دیتی ہے اور دنیا داری زندگی میں جو معروف اور مشغول مسلمان جو ہیں وہ خود اپنی مصروفیات ختم کر کے خدا کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں اور مؤذن کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہم تن محو ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے سب سے جو ضروری عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز وہ واحد عمل ہے جس سے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان میں تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے۔ جب مسلمان مسجد میں یکجا ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو ان کے درمیان اخوت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپس کا میل جول بڑھتا ہے، اس طرح ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، گویا نماز اجتماعیت کا سبق دیتی ہے۔ نماز میں مقتدیوں کو امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی امام کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح مسلمانوں میں اپنے امیر کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے معاشرے کا شیرازہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور قانون اور ضابطے کی حکمرانی رہتی ہے۔ نماز ایک مسلسل اور لگاتار پابندی کا نام ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور دیگر ارکان نماز میں ایک نظم اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس سے مسلمانوں میں نظم و ضبط کی پابندی پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگی میں سلیقہ آ جاتا ہے اور وہ تنظیم کے ثمرات سے بہرہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مجاہدانہ تنظیم کا ایک مظہر ہے۔ نماز مسلمانوں کو مساوات، برابری اور یگانیت کا سبق سکھاتی ہے۔ باجماعت کے ذریعے ادنا اور اعلیٰ، کمزور اور طاقتور، عالم و جاہل، شاہ و گدا، امیر و غریب، حاکم و محکوم کے باہمی فاصلے مٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر اسلامی بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ نماز چونکہ مقررہ وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنی پڑتی ہے اور اس پابندی کا دن میں 5 مرتبہ احاطہ ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں میں پابندی وقت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ افراد اور اقوام کی فلاح و کامرانی کے لیے وقت کا قدر و قیمت پہنچنا ضروری ہے۔ نماز یہ
صرف پیدا کرتی ہے کہ انسان جو ہے اپنا کام بھی وقت پر ادا کرے۔ نماز کے طبی فائدے بھی ہیں جو ایک مومن کی زندگی پر فیصلہ کن اثر ڈالتے ہیں۔ مومن ہر وقت پاک و صاف رہتا ہے، وہ جسم اور لباس دونوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ وضو میں پابندی کے ساتھ دانت کلا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، کان صاف کرنا وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں۔ پوشیدہ سطر بھی صاف کرنے پڑتے ہیں، اور اس طرح آدمی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اگر سائنٹیفک لحاظ سے بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جسمانی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ کرتے ہیں، آج کی سائنس بھی اس کو ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے کہ اس کے فائدے ہیں، ایون کہ وضو کے فائدے بھی سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیں، جو کہ ہم اگر عملاً اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں تو اس کی تو ثواب بھی ہے، ہماری دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اس کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جسم کی صفائی جو ہم لوگ کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور جو ہم وضو کرتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اس کا سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدے آتے ہیں۔ نماز انسان میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نماز کی تفصیل مسلمان دن رات میں 5 مرتبہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے کہاں تک تیار ہے۔ جو شخص نماز ادا نہیں کر سکتا، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کے دوسرے احکامات پر بھی عمل کرے گا۔ گویا نماز فرض شناسی کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ مطلب پہلا فرض اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات باقی بھی بہت اچھے احسن انداز میں ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے والوں کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے عقل اور ہوش و حواس تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صاف حکم دیا گیا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب ہرگز نہ جاؤ۔ قرآن حکیم میں نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ مومن ان کے قریب تک بھی نہ بھٹک پڑے۔ اب اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ہوش و حواس کو ختم کر دیتی ہے، آپ کے سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، وہ اسلام میں حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز جیسی شراب ہے، اس کے علاوہ جو نشہ ور چیزیں ہیں جیسے ہیروئن ہے، آپ فیون پیتے ہیں، کچھ بھی کوئی چیز ایسی جس سے آپ اپنا ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر سے آپ کو ختم کر دیتی ہیں، اور آپ کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو ضبط کر دیتی ہے۔ تو وہ ہر نشہ ور چیز جو ہے وہ منع ہے، اور نشے کی حالت میں نماز میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب ہم نشے کی حالت میں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے بھی ہوں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وقت ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو دھیان ہے وہ ہمارے عقل و اس میں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی الفاظ کی طرف غور و فکر کریں جو ہم نے اپنے فہم کے ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے الفاظ کو اتنا سننا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ عربک ہے۔ اب عربک کے ساتھ ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی چیز اور بھی ہے کہ آپ نماز کے جو کلمات ہیں ان کو تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو تک فوکس کریں، ترجمہ اس کا یاد کریں۔ جب ہم وہ الفاظ پر بولتے ہیں تو ہمارے ساتھ خود بخود وہ الفاظ جو ہیں ہمیں عربی کے ساتھ اردو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کہ اگر ہم اس کی لفظی ترجمے کو اگر ہمیں اس کی توجہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی پولیس یا فوج میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار بغل بجایا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان پر پریڈ کروائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ان کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے سست اور نالائق ہوں یا بغل کی آواز سن کر بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اپنے روم میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ لوگ جو پریڈ کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، انہیں پہلے ہی نکارہ سمجھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح نماز بھی دن میں 5 مرتبہ بغل بجائی جاتی ہے تاکہ اللہ کا سپاہی اس کو سن کر اس کی طرف دوڑے چلے آئے اور ثابت کرے کہ وہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ جو مسلمان اس بغل یعنی اذان کو سن کر بھی بیٹھا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ دراصل یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فرض کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اگر پہچانتا تو وہ اتنا نالائق اور اتنا نکارہ نہ ہوتا اور خدا کی فوج کے قابل وہ رہتا۔ کہ اگر فرض شناسی اس کے اندر ایک نماز فرض جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، 5 نمازیں ہیں، اگر وہ فرض نہیں ادا کر رہا تو باقی احکامات وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے ادا کرے گا، اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار کیسے ہوگا۔ نماز گناہوں سے
چھٹکارا دلاتی ہے، کچھ گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہ نماز ادا کرنے سے، اس طرح گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مسلمان یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کہ جب انسان اپنی اللہ کے لیے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نماز باجماعت اسلامی تہذیب کا مظہر اور اسلام کی عظمت کا نشان ہے کہ نمایاں شعائر اسلام میں سے ہے۔ فرزندان خدا کی اہمیت بڑھتی ہے اور غیر اقوام پر رعب طاری ہوتا ہے۔ جب مسلمان ایک اجتماعی شکل میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک یونٹی نظر آتی ہے، اور وہ اسلامی تہذیب و ملت و عظمت کا نشان نظر آتا ہے کہ جس سے انسان جو ہے دوسرے جو لوگ جو نان مسلم ہیں، جو ہمارے اسلام دشمن ہیں، ان کے اوپر ایک رعب دبدبہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی یکسوئی ہے، اور نماز کی ہی بدولت ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب زیادہ آتے ہیں، اور دلوں میں بغض، نفرت، جو کینہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا نکل جاتا ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے نماز کے لیے مسجد میں جائے اس کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو جاتا ہے، اسے درس قرآن و حدیث، خطبہ جمعہ وغیرہ سننے کا موقع ملتا ہے، اس سے اس کی دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اب مسجد میں جاتے ہیں، درس سنتے ہیں، اس درس سننے کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلامک نالج جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور ہم لوگ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمارے مذہب میں اور کیا ایسے واقعات ہیں، یا ہم لوگ ایسے کیا کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ نمازی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نماز لوگوں کو کے اندر بھی نماز کی ترغیب و تحریض ہوتی ہے، اور وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس طرح نیکی اور بھلائی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی باجماعت نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو باقی جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ اس سے دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کو دیکھا دیکھی کبھی وضو کرتے ہیں، کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے اندر بھی نماز کی محبت، اللہ کا قرب ان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کا جو ہے فائدے جو ہیں سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جب ہم انسان رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے انسان کے جو باڈی جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں ان کے لیے وہ ایکسرسائز کے طور پر بہت فائدہ مند ہے، مفید ہے، اور وضو کرنے سے جو ہمارے مطلب فائدے ہیں وہ سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہمیں مطلب آج کی ریسرچ سے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے سائنٹیفک لحاظ سے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اللہ کی محبت کے لیے وضو کرنا ہے، ہم نے اللہ کی محبت کے لیے نماز پڑھنی ہے، تو ہماری نماز اور وضو کا ثواب بھی ہے، ہماری دنیا اور آخرت بھی بڑھے گی۔ اگر ہم سائنٹیفک لحاظ سے کہیں جی پاک رہنا جو ہے وہ سائنس کہتی ہے اچھا ہے، اگر ہم لوگ کہیں جی ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے تو سائنس کہتی ہے جی اس کے فائدے بہت ہیں، آپ جراثیم آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ وہی سنت سمجھ کے کرو تو وہ آپ کا ثواب بھی ہوگا اور آپ کا سائنٹیفک لحاظ سے بھی کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہ سنت سمجھ کے کر رہے ہو تو وہ آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے جیسے آج کی سائنس کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بائٹ لے کے کھانا کھاؤ، تو وہ لیکن ہمارے نبی جو ہیں وہ انہوں نے کھانے کے آداب ہمیں بتا دیے۔ پانی بیٹھ کے پیو، آج کی سائنس کہہ رہی ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا بیٹھ کے پانی پیو۔ آج کی سائنس اس کے فائدے ہمیں بتا رہی ہے، مسواک کے فائدے ہمیں سائنس بتا رہی ہے، غسل کرنے کے فائدے، ہمیں پاک صاف رہنے کے جو فائدے ہیں وہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے۔ ہمیں ہر وہ پوائنٹ جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ہمیں سنت کے مطابق بتا دیا ہے، عمل کر کے دکھا دیا ہے، لیکن آج کی سائنس ریسرچ کرنے کے بعد اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ ہمیں اس چیز کو اپنی سنت سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے تو ہم اس اللہ کا حکم مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا، اور ہمارے اندر اسلام کی محبت، اللہ کا قرب ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور ہم لوگ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکیں گے۔ اسی طریقے سے نماز کا جو فائدہ، جو ہم لوگ اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں کہ جب ہم لوگ 5 وقت کی نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو اگر کوئی نمازی نہیں آتا تو اس کے گھر
پہنچ جاتے ہیں باقی نمازی کہ خیر ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، کوئی اگر اس کی کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، تو باقی سب مل کر اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا رہا تو اس کی مشکلات کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، کون کس کو جانتا ہے۔ جیسے آج کے ہم اس دور کو دیکھ لیں، جیسے یورپین سٹائل، ہم اب آہستہ آہستہ اپنی روایات بھولتے جا رہے ہیں۔ تو یورپین سٹائل میں کیا ہے کہ کسی ہم ساتھ والے کا نہیں پتہ، نیبرس میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کو کیا مشکلات ہے، ہمیں ہمسائے کے حقوق نہیں پتہ، ہم لوگ اس کے ساتھ خبر گیری کے لیے نہیں جاتے ہیں، جو کہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور سب سے اچھا اجتماعی جو عمل جو آتا ہے وہ ایک دوسرے کے ہمیں حالات کا پتہ چلتا ہے، کون کس مشکل میں، اس کی ہم مدد کے لیے مشکل کشائی کے لیے جائیں، تو وہ اس کا سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، کوئی مشکل ہے کسی کے ساتھ ڈسکس کیا، کوئی مطلب آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کا بھی ہمارے پاس ایک فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں مساوات کا درس ہمیں اسلام فوراً دیتا ہے کہ وہیں پہ آ کر، وہیں پہ گدھا جو ہے کھڑا ہو کے، مطلب نوکر ہے کہ مالک ہے، وہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں سے اسلام کی اصل حسن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مالک ہیں اس کی پہلی صف ہے، جو نوکر ہے اس کی دوسری صف ہے، نہیں، جہاں پہ جس کو جگہ مل گئی وہ سجدہ دے گا، اور وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہے۔ اللہ کے ہاں وہی لوگ زیادہ آگے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم مطلب ہے، جو دولت زیادہ ہے، اس کی آسائشیں زیادہ ہیں، تو یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص بھی اللہ کے زیادہ قریب ہو، وہ اپنی عبادات کی عوض اللہ کا زیادہ محبوب شخص بنا ہو۔ تو اپنی اندر جو چیز ہم نے ڈالنی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اور نماز کا عادی بننے کے لیے کس چیز کے ضروری ہے کہ جیسی اذان ہوتی ہے ہم ویسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تو ہماری جو نماز کا جو وقت ہے وہ بھی ہمارے اندر مطلب ایک چیز پیدا کرتا ہے کہ ہم پابندی وقت کے عادی بن جاتے ہیں، نظم و ضبط ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، فرض شناسی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کریں گے۔ پیج نمبر 40 ہے نماز، سیکنڈ ہمارا رکن اسلام ہے۔ اسلام کا جو پلر، سیکنڈ پلر ہے وہ کون سا ہے؟ نماز۔ اسلام ایک مکمل ڈیش ہے، مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ڈیش ہے، یعنی ایک مکمل کیا ہے؟ جامع نظام حیات ہے۔ اور نماز جو ہے اسلام کا مکمل جو ہے وہ ایک مکمل جامع نظام حیات سے کیا مراد ہوگا کہ جو ہم اپنی زندگی میں عملاً جو کرنا چاہتے ہیں وہ نماز کے تھرو ہمیں مل جاتا ہے، یعنی پابندی وقت بھی ہمیں مل رہی ہے، مساوات کا درس بھی مل رہا ہے، ہمیں ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں لائف میں وہ نماز کے ہی ذریعے ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ نماز کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور نماز عربی میں نماز کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صلاۃ کا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم کرو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ یعنی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے، کہ آپ نماز جو مومن ہے اس کی مسلمان کی اور کافر کے درمیان جو فرق ڈالتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت کے روز وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز ڈیش کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون ابھی بتایا تھا پلر کو کہتے ہیں کہ مین جو ریسورس ہے، مین چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی تاکید سے کیا مراد ہے کہ ہم جو نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا یہ کیوں ضروری ہے؟ تو ہر امت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو تھی وہ نماز فرض تھی۔ اب کویسچن آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ کیا باقی انبیاء کی امتوں پر بھی نماز فرض تھی؟ جی ہاں، باقی انبیاء پر جو اقوام ہیں ان کے اوپر بھی نماز جو تھی وہ فرض تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھنے والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ نماز پڑھنے والے فلاح پائیں گے، اور نہ پڑھنے والے جو ہیں ذلت و خواری کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جب عذاب کے فرشتے جہنم میں عذاب ان کو دیں گے، اور جہنم کے نچلے درجے میں ان کو پھینکا جائے گا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور نیکسٹ پیج میں آپ کا آتا ہے
قالوا لم نکو من المصلین، وہ بولیں گے ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے۔ اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جہنم میں لے کے جانے والا کون سا عمل ہے کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا، اور جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گے، تو وہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے کہ توحید و رسالت میں سب سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے عقائد میں، عقائد کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے زور دیا گیا ہے وہ کس چیز پہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے تو اس کے بعد ہم نے نماز پر فوکس کرنا ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن جو ہے ہم کسے کہتے ہیں، وہ کلمہ شہادت کے بعد کون سا اہمیت کا حامل ہے، نماز ہے۔ ارکان میں سب سے زیادہ اہمیت کسے حاصل ہے، نماز کو حاصل ہے۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں تو من تارک الصلاۃ متعمداً فقط کافرہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے ڈیش اختیار کیا، کافرانہ روش اختیار کی۔ یہ آپ کا MCQs بھی بن سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھیں تو آپ یہ حدیث لکھ سکتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اور نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نماز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے گویا اپنے رب سے چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوں تو وہ قرآن پڑھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، تو وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی چپکے چپکے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال ہوگا، وہ سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو کوشچن آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا، نماز کا حساب ہوگا۔ قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا، نماز کے متعلق ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں۔ اولو ما سئل عن الصلاۃ، کہ نماز قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نماز کے فائدے کتنے ہیں، یہی شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جائے گا کہ نماز کی کوئی سے 3 فائدے بتائیں، تو آپ اس کے پوائنٹس بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو 3 لائنوں میں 4 لائنوں میں اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ شرائط نماز میں نے آپ کو بتائی تھی کیا ہیں۔ شرائط نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، سطر کا چھپنا، اور اس کے ساتھ قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ شرائط نماز بھی ہیں۔ نماز کے کیا فائدے ہیں، احساس سے بندگی پیدا ہوتا ہے، قرب خداوندی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، مساوات جو ہے اس کا درس ملتا ہے، گناہوں سے انسان بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے، باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد اس کو نظر آتے ہیں، اجتماعی نماز پڑھنے کے جو ثواب ہے وہ 27 گنا زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے امام کا تقرر اس کے اندر جو ہے امام عطیر اس کی امیر اطاعت جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور اپنی جو برائی ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی بری چیز آتی ہے تو نماز جو ہے اس سے ہر برائی سے روک لیتی ہے۔ نماز کے متعلق کوئی حدیث لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اور اس ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی وقفے میں انسان جو اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، وہ اس لیے روکتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر میں فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک میں نے کوئی گناہ کیا تو میں ظہر کی نماز میں کس منہ سے اللہ کے آگے حاضر ہوں گا، اور میں کس طریقے سے اپنے گناہوں کی ندامت کروں گا۔ اگر فار ایگزامپل کوئی گناہ اس سے ہو بھی جاتا ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ وہ اپنی گناہوں کی توبہ بھی کر لیتا ہے، تو وہ اپنا ڈیلی کا کام ڈیلی، مطلب اگر کوئی برائی ہو بھی گئی ہے تو اس کی فوراً معافی مانگتا ہے۔ تو یہی بات ہے، حدیث سے ثابت کیا کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اسی لیے کہ انسان جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے تو وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بھی روکے رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کا اصول کا اہم ذریعہ کیا ہے، نماز ہے، کہ نماز سے انسان کے اندر محبت اور یگانت پیدا ہوتی ہے۔ کون سی نمازیں جو ہیں وہ با جماعت ادا ہوتی ہیں، بغیر جماعت کے وہ نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ با جماعت نمازوں کے نام کون سے ہیں، نماز جمعہ، نماز عیدین، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ اور نماز عیدین یہ ایسی نماز ہے جو اجتماعیت
کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں. انفرادی آپ یہ کہو کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں یا میں نماز عید پڑھ رہا ہوں تو آپ کی عید کی نماز نہیں ہوتی ہے. اجتماعیت کا شعور سے کیا مراد ہوگا کہ جب انسان مل کر ایک گروپ کی شکل میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک یگانیت مساوات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو طبقے مطلب رنگ و نسل کا طبقہ قبیلے کا تفرق جو ہے مطلب میری ذات اعلیٰ ہے میں بہتر ہوں اس طرح کے جو اس کے اندر امتیازات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور عملی مساوات کا درس انسان کو ملتا ہے. عملی مساوات کے ایک ہی صف پہ جب کھڑا ہو جاتا ہے آقا و گدا تو اس میں کوئی نہ بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز رہتا ہے. اس میں انسان جو ہے اپنے اندر اس کے اندر کوئی تکبر ہے بھی تو وہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ عملی مساوات کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے نماز کے ذریعے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اجتماعی شکل کا جو بہترین جو ہے وہ ذریعہ کیا ہے نماز ہے اور اجتماعی نمازوں کا ثواب کتنا ہے 27 گنا ہے. اجتماعی نمازوں کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنا ہے 27 گنا ہے. یہ MCQ امپورٹنٹ ہے. نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازی جو ہیں ان کو ایک نماز کی ترغیب حاصل ہوتی ہے. یعنی ترغیب و تحریض کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں جا رہا ہے وضو کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو چلو میں بھی اس کو دیکھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا. یعنی آج جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو اپنی نماز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. نماز کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا 700 بار آیا. اجتماعی نمازوں کے نام کیا ہیں نماز عیدین نماز جنازہ اور نماز جمعہ. یہ جو ہے یہ ہماری اجتماعی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. اور نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 12 جگہ پہ زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا ہے. تو نماز کا ذکر اگر قرآن میں 700 بار ہے تو زکوٰۃ کا ذکر کتنی بار آئے گا 82 ٹائم آتا ہے. اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ الفاظ نماز کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ 32 ٹائم مطلب رپیٹ ہوا ہے. 32 دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی جو الفاظ ہیں یہ دہرائے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے. بہرور نمازوں سے کیا مراد ہے کہ ایسی نمازیں جس میں جن کے الفاظ پہ جس کے معنی پہ غور و فکر نہیں کیا جسٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کیا کہ بس سجدے جیسے ٹکرے لگانا مارنا کہتے ہیں وہ کر دی تو ہماری جو نماز ہے وہ بہرور نماز ہو جائے گی. اگر ہم اس کے کلمات اس کے معنی سے ہم آشنا ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے خوشی سے اپنے دل کی محبت سے اگر اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو ہماری اس نماز کا فائدہ بھی ہوگا. تو وہ ورنہ وہ بہروح نماز ہوگی جس کے اندر کوئی جان نہیں آتی ہے. اور نماز کن کاموں سے روکتی ہے حدیث کی روح سے بتائیں گے ہم اور یہ قرآن کی اس میں بھی بتاتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. مطلب کہ انسان کو نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے کہ وہ اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی اللہ کے حضور جانا ہے تو میں کس منہ سے اللہ کے حضور جاؤں گا. تو نماز کی جو پابندی ہے وہ ہم سب پر لازم ہے. در حقیقت آج ہماری نمازیں بے مقصد ہیں ایسے ہی جیسے پھول ہو بغیر خوشبو کے یا قالب ہو بغیر روح کے. یعنی قالب کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی دل جیسے ہوتا ہے اور کوئی جسم ہے تو بغیر روح کے پھر رہا ہے. اگر ہم لوگ نماز میں نہیں اب دھیان دیتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک پھول جو بغیر خوشبو کے پھرتا ہے. تو اپنے الفاظ کا جو ہے وہ جو بھی ہم ادا کریں اس کا معنی ہمیں پتہ ہو مفہوم ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں. جیسے ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ ہی اگر ہم لوگ پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو ہم جب اس کو غور سے پڑھتے ہیں اس کا میننگ اب ہمیں آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم خود اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. پھر ہم سورۃ اخلاص جب پڑھتے ہیں کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں ہمیں خود بخود اس چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اگر میں لاسٹ میں یہ چیز کہوں گی اگر آپ نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا
تو آج ہی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو ایک بار نہیں، مطلب گائے بگائے آپ اس ترجمے کو رپیٹ کریں، کیونکہ عربی ہماری ایک مدر لینگویج نہیں ہے، ہم لوگ بھول بھی سکتے ہیں، جیسے اب میں اپنی بات کروں میں بھی بھول سکتی ہوں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نماز کا ترجمہ گائے بگائے پڑھتے رہیں، کبھی ویک پہ ون ٹائم، منتھ میں ون ٹائم، یا اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں. اگر کہیں ہم بھول بھی رہے ہیں تو دوبارہ اس کو ہم لوگ رپیٹ کریں گے، یاد کریں گے، تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، اسے بہت سی چیزیں یاد نہیں بھی رہتی ہیں. تو ہم نے الفاظ کو کے معنی کو دیکھنا ہے. اگر آپ نے نماز کا ترجمہ نہیں پڑھا تو آج سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے نماز کا ترجمہ پڑھنا ہے. اور جب آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں گے، پڑھیں گے، کسی ٹیچر سے پڑھ لیں، یا آپ اپنی کسی مدر سے کہہ دیں وہ آپ کو پڑھا دیں گی، تو آپ کے اندر خود بخود نماز پڑھنے کا جو طریقہ، جو اس کا انداز ہوگا، وہ خود بخود بدل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن.